السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، دور دور تک کے کوئی بھی پریشانی اور پریشانیاں آتی چلی جا رہی ہیں اور اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے اور اور کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات اور ایسی کلمات بتانے جا رہی ہوں جس کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو مانگا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تم کو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم نہ بتا دوں کہ جس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو قبول فرماتے ہیں اور سوال کیا جائے تو پورا فرماتے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو 3 اندھیریوں سے پکارا تھا، 3 اندھیریوں میں پکارا تھا، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ تمام عیبوں سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ 3 اندھیروں سے مراد رات یعنی کہ تہجد اور سمندر اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے ہیں۔ ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے یا ہر تمام ایمان والوں کے لیے عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا مبارک ارشاد نہیں سنا کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو مصیبت سے نجات دی اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اس دعا کو اپنی بیماری میں 40 مرتبہ پڑھے، اگر اس مرض میں فوت ہو جائے تو اس کو شہید کا ثواب دیا جائے گا، اور اگر وہ بیماری سے اسے شفا مل گئی تو اس شفا کے ساتھ اسے کے تمام گناہوں کو معاف کیا جا چکا ہوگا۔ تو سوچئے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے اس دعا کے ذریعے سوال کرو، اس کلمات کے ذریعے سوال کرو، میں تمہیں وہ چیز عطا کروں گا، تمہاری ہر دعا قبول فرماؤں گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے جب آپ اس کلمات کو پڑھیں گے۔ اور یونس علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی، وہاں پہ کوئی ان کے پاس کوئی تلوار نہیں آتی ہے، چاقو چھری نہیں آتی جو مچھلی کا پیٹ پھاڑ کر کے وہ باہر نکلتے ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے نا۔ کوئی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف انسان کوشش کرتا ہے، اگر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان کوشش نہیں کر سکتا ہے نا، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا اور اس نے جا کر کے ساحل پہ یونس علیہ السلام کو اگل دیا، ٹھیک۔ تو انہوں نے جب یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غیبی طریقے سے مدد کی۔ تو ویسے ہی آپ کو بس کرنا یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز نفل تہجد میں اٹھ کر کے پڑھیں، اور پہلی رکعت میں آپ کو کیا کرنا ہے، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت باندھے، اور پہلی رکعت میں آپ کو الحمد شریف کے بعد قل اعوذ بالفلق پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں آپ کو کیا کرنا ہے، الحمد شریف کے بعد قل اعوذ بالناس پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اپنی پوری نماز مکمل کر لینی ہے، پھر آپ کو درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور پھر آپ کو یہ دعا 100 مرتبہ پڑھنی ہے ود میننگ سے، یعنی اس کو سمجھ کر کے آپ کو پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ کے سوا کوئی بھی بندگی کے قابل نہیں ہے، آپ تمام عیبوں سے پاک ہیں۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں، بے شک میں ہی خطا کار ہوں۔ اس کو آپ کو سمجھ کر کے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے اسی طرح سے پڑھنا ہے، اس کو کہنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اپنے گناہوں کو بھی یاد کرنا ہے اور معافی مانگتے کہہ کے، اور اس کے بعد ہی آپ کو درود ابراہیم پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو سب کو معاف کرنا ہے، کہنا ہے یا اللہ جس انسان نے میرا دل دکھایا ہے، جس انسان نے مجھے دکھی کیا ہے، یا اللہ میں نے ان سب کو تیری رضا کے خاطر معاف کر دیا، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ اور اس کے بعد جو بھی آپ کی خواہش ہو، جو بھی آپ کی رکاوٹیں ہیں شادی میں یا آپ کی جاب میں یا آپ کے کلاس میں، آپ کو ہائیسٹ مارکس چاہیے، آپ کو کہیں پہ عہدہ چاہیے، یا کچھ بھی آپ کو چاہیے، جو بھی آپ کی وشز ہوں، آپ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگے، یقین کے ساتھ مانگے، اور کسی ٹائم بھی جب آپ فرض نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی آپ دعا میں اس کو لا الہ یہ والی دعا پڑھ سکتے ہیں ود میننگ سے، ٹھیک۔
اور اس کو سمجھ کر کے پڑھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے غیبیانہ طریقے سے آپ کی انشاءاللہ مدد ہوگی، 100% ہوگی، کیونکہ اللہ کا فرمان حق ہے۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ وہ کریں گے تو وہ کریں گے آپ کی مدد، اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کو پڑھنے کی توفیق دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک آپ کی مدد کریں گے آپ کے غیبیانہ طریقے سے، اور انشاءاللہ آمین ثم آمین۔ اور آپ سے امید ہے کہ آپ سب لوگ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، اور جو اپنے لیے آپ پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں۔ اور جو بھی بہنیں مجھ سے دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ان سب کی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے بھی میریکلز کرے، معجزات کرے، جو بھی معجزات کے منتظر ہیں۔ آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کر رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔